عورت پورا لباس ہے، پاؤں پر پازیب ہے، پاؤں زور سے مارے گی تو چھن چھن کی آواز آئے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، زمین پر پاؤں زور سے مت مارو کہ تمہاری آواز کسی کے کان میں پڑتے ہیں۔ یہ غیرت ہے کہ میری بیٹی اس کی زیور کی آواز کسی غیر کے کان میں پڑتے ہیں، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ میری بندی اس کے پازیب کی آواز کسی کے کان میں پڑے۔ پھر باپرد ہے مگر اندر سے خوشبو تو نکل سکتی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کی خوشبو ایسی ہو جو خوشبو بہت مدھم ہو اور رنگ زیادہ ہو، رنگ تو چھپ جائے گا، خوشبو باہر نکلے گی نہیں۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ قال اللہ عز وجل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال في مقام آخر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور حیوانوں کا یہ فرق رکھا ہے کہ ان میں جو نسل کے آگے بڑھنے کا سسٹم ہے اس کو محفوظ کیا ہے اور حیوانوں میں محفوظ نہیں کیا ہے۔ بکرے بکریاں گدھے گھوڑے، ان میں گھوڑیاں گدیاں، ان میں کون کس کی بیٹی ہے کون کس کا بیٹا ہے، اس کو محفوظ نہیں کیا۔ کچھ پتہ نہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے کون کس کی بیٹی ہے، اور انسانوں کی نسل کو محفوظ کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا پوتا ہے کس کا نواسا ہے، اور اس کو سختی سے محفوظ کیا ہے اس معنی میں کہ جو اس کو غیر محفوظ کرے اللہ اس پر ناراض بھی ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال اس کو سزا بھی دیتا ہے، اور اتنی کڑی سزا دیتا ہے کہ بولے پتھر مار مار کے اس کو بھسم کر دو۔ گولی مار کر بھسم کرنا آسان ہوتا ہے، گولی مارو بندہ مر گیا بات ختم، تلوار سے گردن کاٹ دو، کہا نہیں اس کو گولی پتھر مار مار کر کے رجم کرو، کیونکہ اس نے انسان کی نسل غیر محفوظ کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ جو عمل اس نسل کو غیر محفوظ کرتا ہے اس کو تو حرام کیا ہی ہے، جو اس کو آسان بناتا ہے جو اس کا ذریعہ بنتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ یعنی ایک ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی دہشت گرد ہے تو اس کو پکڑو مارو، ایک وہ ہے جو اس کو کرائے پہ مکان دیتا ہے بولے اس کو بھی پکڑو، ایک اس کو گن بیچتا ہے اس دکاندار کو بھی پکڑو، لاہور داخل ہوا تھا تو چیک پوسٹ والے نے چیک کیوں نہیں کیا ان کو بھی پکڑو، جس نے اس کام میں کسی قسم کا تعاون کیا سب کو پکڑو۔ تو جو اہمیت والا کام ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ تو
یہ جو نسل خراب کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، گناہ زنا نہ کرو، یہ معنی تو موجود ہے مگر شاید اس معنی کی آیت موجود نہ ہو جس میں کہا نہ کرو، لیکن کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور جو چیزیں قریب لے جاتی تھیں ان کو سب سے پہلے تو اس کی غیرت ہی منع کرے گی، اس کا ایمان منع کرے گا، اور اگر غیرت مر گئی ہوگی تو پھر قانون آڑے آئے گا، اسلام آڑے آئے گا، سزا ملے گی اس کو۔ اللہ محفوظ رکھے، ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی بھاگ گئی، بھائی اٹھے، انہوں نے پکڑ کے تو ان کو جو لڑکا تھا اس کو قتل کر دیا، لڑکی کو بھی قتل کر دیا۔ یہ بے وقوفی ہے۔ وہ ایک دن کے رابطے سے نہیں بھاگی، وہ اس کا کب سے رابطہ ہوگا؟ اس وقت تم سو رہے تھے۔ تمہیں غیرت اس وقت کیوں نہیں آئی جب اس غیر محرم کو تم گھر میں لا کر ٹیوشن پڑھواتے تھے اس سے، اور اس کو بیڈ روم تک لے آتے تھے؟ اس وقت غیرت کیوں نہیں آئی جب تم نے اس کو موبائل خرید کر دیا تھا اور وہ ادھر ادھر رابطے کرتی تھی اور تم نے چیک نہیں کیا کہ وہ کس سے رابطے ہو رہے ہیں؟ اس وقت غیرت نہیں آئی جب وہ کالج جاتی تھی، وہاں گئی نہیں گئی پتہ کیا کبھی؟ آج تو وہاں چھٹی ہے، یہ کیوں گھر سے گئی ہے؟ جب اس کو ٹیوٹے والا بٹھاتا تھا تو سب سے پہلے یہ بیٹھتی تھی، پھر 5 منٹ بعد دوسری لڑکی بیٹھتی تھی، تو 5 منٹ یہ اکیلے ہوتے تھے ڈرائیور اور یہ، اور جب واپس چھوڑتا تھا تو سب کو چھوڑنے کے بعد آخری 5 منٹ یہ پھر اکیلی ہوتی تھی اس کے ساتھ۔ اس وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا 100 کوڑے رکھے ہیں، تو قتل کیوں کر رہا ہے؟ تو رب سے اوپر ہے؟ تو غیرت بھی موقع کی ہونی چاہیے نا۔ جب اس کا وقت ہو ادھر ادھر ہو جائے غیرت، اور جب اس کا وقت ختم ہو جائے تو غیرت واپس آ جائے۔ تو اس کی غیرت اس کو منع کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون منع کرتا ہے، اللہ کی سزائیں منع کرتی ہیں۔ اب دیکھو نا، کوئی شخص کافر ہو یا مسلمان ہو، ہمارے ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، باہر چوراہے میں سارے کپڑے اتار سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں اتارتا؟ مسلمان تو وہ ہے نہیں، تو حیا کہہ لیں آپ، ایک حیا جو اس کو روکتا ہے۔ اور اگر وہ بے حیا ہو جائے تو پھر پولیس پکڑے گی، پھر کیس بنے گا تو عدالت جائے گا، پھر سزا ہوگی۔ تو اس نسل کی بربادی اور غیر محفوظ کرنے میں جو پہلی رکاوٹ آئے گی وہ غیرت آئے گی۔ اگر وہ غیرت جاتی رہی تو پھر قانون آئے گا اور پھر سزا آئے گی۔ حیا سب سے پہلے روکے گا، غیرت روکے گی۔ اور کافروں نے ہمارے ملک کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ان کی غیرت ختم کرنے کے لیے، ان کا حیا ختم کرنے کے لیے، ان میں بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اس ملک کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو،
حیا اور غیرت فرسٹ ڈیفense لائن ہوتی ہے. جب وہاں سے دشمن آگے آ جائے تو پھر ہوتا ہے سزا، قانون، پولیس. سب سے پہلی ڈیفenس لائن غیرت ہوتی ہے. اور کافروں کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت اور ان کا حیا ختم کر دیا جائے. اور اگر مسلمانوں کی پہلی ڈیفenس لائن غیرت اور حیا ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، تو پھر دشمن کا ہراول دستہ وہ فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، بے غیرتی ہوتی ہے، دیاست ہوتی ہے. جو قوم غیرت مند ہو وہاں دشمن اسلحہ لے کر حملہ نہیں کرتا. وہ انتظار کرتا ہے، وہ بے حیائی کو بھیجتا ہے، وہ ان پر حملہ آور ہوتی ہے، اس کی مدد سود کرتا ہے. جب دشمن سے لڑا جاتا ہے تو ایک پارٹی کور فائر پر ہوتی ہے اور ایک پارٹی لڑ رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، یہ نیچے لڑ رہے ہیں، آگے سے آنے والے جو ہیں نا ان پر یہ کور فائر والا مارتا ہے تاکہ ان پر حملہ نہ ہو. دشمن کی لڑائی میں جو ہراول دستہ ہوتا ہے وہ بے حیائی، فحاشی ہوتی ہے، اور جو اس پہ کور فائر کرتا ہے وہ سود ہوتا ہے. جب بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے غیرتی سود کی مدد سے جیت جائے تو دشمن کی فزیکل فوجیں صرف قبضہ لینے آتی ہیں، پھر ان کو کوئی مس ہیپ نہیں ہوتا، ان کو کوئی آگے سے مزاحمت نہیں ہوتی. اور اگر وہ باغیرت ہوں، باحیا ہوں اور دشمن اپنے فوجی لے کر آ جائے تو پھر ان کا قبرستان بنتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کبھی بھی دشمن مسلمانوں سے جنگ میں نہیں جیت سکتا. تعداد کی کثرت، ٹیکنالوجی کی اچھائی، بہتری، کمیونیکیشن سسٹم اچھے ہوں، پیسہ زیادہ ہو، یہ دشمن کو نہیں جتوا سکتے. اگر مقابلے میں ایمان ہو. آپ کو میری بات تھوڑی مشکل لگ رہی ہوگی، یار وہ گھر بیٹھے بٹن دباتے ہیں، ڈرون جا کے بندہ مار دیتا ہے، تو کہتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکتے. او بھائیو، ابھی تو آپ زندہ ہو، آپ نے پوری دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کا قبرستان افغانستان میں دیکھا ہے. کوئی تھا مقابلہ فوجوں کا فوج کے ساتھ، ٹیکنالوجی کا ٹیکنالوجی کے ساتھ، اسلحے کا اسلحے کے ساتھ. پوری دنیا کے 61 ملکوں کا اجتماعی حملہ اور مقابلے میں ایک جہاز نہیں اڑا. ان کے پاس B-52 ڈیزی کٹر پھینکتے تھے، ہاں ان کے پاس پورے جہاد میں مجاہدوں نے ایک جہاز نہیں اڑایا، ایک ٹینک نہیں چلایا. وائرلیس سیٹ ان کے جلا دیے گئے. اس زمانے میں بھی ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ پیغام رسانی ہوتی تھی. اس کے باوجود دشمن ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہا تھا. وہ کہتا مجھے جانے دو پہلے، وہ کہتا مجھے جانے دو. اب بھی نہیں مانتے ہو، آپ کی اولاد نہیں مانے گی، مگر تم تو مانو، تم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے.
دشمن نے جب بھی کامیابی حاصل کی اس کی وجہ بے حیائی عریانی بے غیرتی نے حملہ کیا اور سود نے کور فائر دیا. جب یہ جیتے تو فوج صرف قبضہ کرنے آتی ہے، لڑنے کے لیے نہیں آتی. دشمن کی اسٹریٹجی کہ میری اتنی فوج، میں جن پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں اس کی اتنی فوج، میری ٹیکنالوجی اس لیول کی، اس کی اس لیول کی، میرے جہاز اتنے اس کے اتنے، میں جیت جاؤں گا، یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا. لیکن جب عین مار کے میرے رب ذوالجلال کی آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ان کا نہ کوئی تعداد جانتا ہے اور نہ ان کی کوئی قوت جانتا ہے، اس لیے دشمن کی اسٹریٹجی ساری فیل ہو جاتی. لیکن اس آسمان کی مدد کا بھی حل ہے ان کے پاس. وہ کیا ہے؟ بے غیرتی اور سود، بے حیائی اور سود، یہ اس کا حل ہے. بے غیرتوں کی رب مدد کرتا ہے؟ سود والے مسلمان پر حملہ ہوگا تو رب جنگ کس سے کرے گا؟ آنے والے دشمن سے رب لڑے گا، یہ سودیوں سے لڑے گا. ہے نا اس کا علاج بھی، اس کا علاج بھی ہے ان کے پاس. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو پھر رب رسول تمہیں جنگ کا چیلنج دیتا ہے. اور جب رب ذوالجلال بھی جنگ کرے گا اور دشمن بھی جنگ کرے گا تو جیتے گا کون؟ جہاں جہاں پت جھڑ لگا ہے، جہاں جہاں کھوپڑیاں اڑتی ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لباس دیکھو آپ، وہاں کی عورتوں کی پتلونیں دیکھو آپ، غور کر لو. افغانستان پہ جب روس آیا اس نے بھی ہراول دستہ بے غیرتی اور سود کا ہی بھیجا تھا. سود اتنا نہیں تھا کیونکہ وہ کمیونسٹ تھا، بے حیائی بے غیرتی یہی بھیجی تھی اس نے. جلال آباد کے پاس 15 کلومیٹر دور ایک خیبہ جگہ ہے، میں نے دیکھا وہاں پر بڑے بڑے تالاب، اور لوگوں نے بتایا کہ یہاں مرد عورت اکٹھے نہاتے تھے روس کے زمانے میں. اور وہ بھاگ کر جب اسلام آباد آئے تھے اور یہاں آئے تھے تو انہوں نے وہاں کیا گول کھلائے تھے وہ بھی شاید کسی کو اندازہ ہو. افغانستان میں صرف مجاہد نہیں رہتے، لڑنے والے ادھر رہ گئے تھے، جو بھاگے وہاں سے وہ ادھر آئے، انہوں نے یہاں کیا گول کھلائے وہ سب جانتے. تو انہوں نے وہاں بھی یہ کیا تھا، کچھ پہاڑوں پہ رہ گئے، سود اور بے حیائی اور بے غیرتی اور فحاشی کے ساتھ مسلمانوں کو، فحاشی اور بے حیائی اور بے غیرتی کی دیگ میں مسلمانوں کا گوشت گلایا جاتا ہے. جب گل جاتا ہے تو پھر فوج آتی کھانے کے لیے. تو انہوں نے عمومی جو شہر تھے ان میں یہ ٹرائل چلا لیا، اور جو دیہات تھے پہاڑ تھے اس میں رہ گئے کچھ ایسا گوشت جو ابھی گلا نہیں تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو وہی ہڈیاں اس کے گلے میں آ گئیں. جو شخص بے حیائی کے سیلاب میں کھڑا نہیں ہو سکتا وہ دشمن کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو بڑے حسب نسب والی خوبصورتی والی لڑکی بدکاری کی دعوت دے اور وہ مرد بن کر کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایک جملہ ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، 2 سیکنڈ میں ادا ہو جاتا ہے.
اور اس کی وجہ سے 50,000 سال دنیا دھوپ میں ہوگی اور اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں. فلذلک حرم الفواحش، غیرت مند آدمی کی بہن کو کوئی پریشان کرے تو اس کو غیرت آتی ہے نا. وہ کہتا ہے مجھے بتا کون ہے، میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں. کمزور بھی ہو تو لڑ پڑے گا، اور سامنے والا تگڑا بھی ہونا تب بھی لڑ پڑے گا کہ تو کون ہو میری بہن کو چھیڑنے والا. کیوں تیری بہن پر تجھے غیرت کیوں آئی؟ کیا تعلق ہے تیرا بہن کے ساتھ کہ ان دونوں کا ابا ایک ہے؟ یہی ہے نا. باپ کا بچوں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے یا پیدا کرنے والے رب کا اپنی مخلوق سے تعلق مضبوط ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ کا زیادہ مضبوط ہے نا. تو اگر باپ کو بیٹی پر غیرت آتی ہے، اس کی بیٹی کو کوئی چھیڑے تو کہ اس نے جنی ہے، تو پیدا کرنے والے کو کتنی آئے گی؟ اور اگر کسی کی بیٹی، سب کی اللہ عزت محفوظ کرے، اگر اس کو کوئی دیکھے، وہ بے پرد ہو، اس کو کوئی دیکھے تو غیرت مند کو غیرت آتی ہے. تو جب کوئی کمیونسٹ، یہودی، عیسائی، ہندو کی بچی بھی جب بے پرد ہو، اس کو لوگ دیکھیں تو ہے تو رب نے پیدا کی نا. پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ کو اس پہ غیرت آتی ہے. اور جب ہم اس کو موبائل میں دیکھتے ہیں تو ہم بھی اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں. سائن بورڈ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، روڈ پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی اس کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر اس کا باپ وہاں ہو اور غیرت مند ہو تو تجھے تھپڑ مارے کہ تو کیوں دیکھ رہا ہے اس کو؟ اس کا رب تو اس کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق باپ سے زیادہ ہے اس کے ساتھ. وہ تو حلیم ہے کہ فوراً تھپڑ نہیں مارتا، ورنہ غیرت تو اس کو آتی ہے. لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں. فلذلک حرم الفواحش، یہی وجہ ہے کہ اس نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام کیا ہے. کیونکہ ہر بچی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس نے پیدا کی ہے، اور اس کا تعلق اس کے باپ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے ساتھ، اگرچہ وہ رب کو نہ مانتی ہو. اس کو جب کوئی دیکھے گا تو اللہ کو اس سے غیرت آتی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کان اشد حیاء، آپ باپرد کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. اور بیعت لیتے تھے مگر عورتوں کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے. عورتوں سے ایسی بیعت لے لیتے تھے، مردوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر آتے تھے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کے سربراہ تھے. کہنے لگے میں اللہ نہ کرے کہ میں دیکھوں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو تو میں تو اس کی گردن اتار دوں، تلوار ماروں، چڑائی رخ نہیں، تیز دھار سے ماروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد، تم سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور غیرت تین قسم کی ہوتی ہے.
ایک ہے اسلام پر غیرت، اسلام لٹ رہا ہے مجھے غیرت آ جائے، اللہ کا دین لٹ رہا ہے مجھے غیرت آ جائے، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے، مجھے غیرت آ جائے۔ ایک غیرت یہ ہے۔ دوسری غیرت ہے مسلمان عورت، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی مسلمان عورت ہو، اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو تو غیرت آ جائے۔ یہ دونوں غیرتیں فائدہ مند ہیں، مطلوب ہیں، عبادت ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ جس میں یہ نہ ہو اس نے جنت میں نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں ایک دیوس ہے۔ دیوس وہ ہوتا ہے جو بے غیرت، حرام خور۔ انسان کی جیسی ان پٹ ہوتی ہے ویسی آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ چکی میں دانے ڈالو تو آٹا نکلے گا، ہاں، پانی ڈالو تو پانی نکلے گا، گوشت ڈالو تو گوشت نکلے گا۔ تو انسان کے منہ میں حرام ڈالو تو اس کے ایک ایک انگ میں حرام رچ بس جائے گا، بے غیرتی آ جائے گی۔ اسے کہتے ہیں خنزیر بے غیرت ہوتا ہے، اور جو اس کو کھاتے ہیں وہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ اب کئی جانور دیکھتے ہیں وہ ان کے نر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے پاس کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے ہوتے، اور کئی جانور ایسے جو کہ نہیں، اسلام نے ان کو حرام کر دیا، کیونکہ اس کی ان پٹ آئے گی تو ویسی عادات آئیں گی۔ تیسری غیرت ہوتی ہے جو ناپسندیدہ ہے، وہ ہے اگر کسی کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں تو جو اس کی بیویوں کے بیچ میں آتی۔ شوہر گیا اپنی بیوی کے پاس تو پہلی بیوی یا دوسری کے پاس، پہلی کے پاس گیا تو دوسری بیوی کو غیرت آتی ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے گھر میں تشریف فرما ہے رضی اللہ عنہا۔ کسی اور بیوی نے پیالے میں سالن بھیجا، کھانا بھیجا، تو انہوں نے ہاتھ مارا، کھانا گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو آپ کے پاس پیالہ ہے نا وہ لے کر آئے، وہ لے کر آئیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ سالن جو بھی تھا کھانا اٹھا کر اس پیالے میں رکھا، اور وہ پیالہ واپس کر دیا جدھر سے آیا تھا، اور جو ٹکڑے ہو گیا تھا وہ حضرت عائشہ کو کہا یہ آپ کا ہے کیونکہ آپ نے توڑا ہے، اور جو لے کر آیا تھا اس کو کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، غارت امکم، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ یہ کبھی کبھی وہ آ جاتی تھی، کبھی کبھی آتی تھی، ویسے منافست چلتی رہتی تھی۔ آپ کس گھر میں کتنا وقت گزارتے ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ اس کا حساب ہوتا تھا۔ اچھا بھی زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں زیادہ دیر کیوں گزارتے ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ شہد پلاتی ہیں، تو کہنے لگی پھر ہم ان کو کہیں گے کہ تم آپ سے مغافیر کی شان آ رہی ہے، تو ایسے ہی کہا انہوں نے۔ تو آپ نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں میں نے کھایا، شہد ہی پیا ہے، ہو سکتا ہے پھر شہد کی مکھی مغافیر پہ بیٹھی ہو تو وہ اس کی اسمیل آ رہی ہو، اس لیے میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اس طریقے سے آسمان سے قرآن نازل ہو گیا، یا ایھا النبی
لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنا ہے. تو یہ اس قدر ہی تھی بس. اور یہ مطلب مطلوب نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے. جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو آپ نے گھر میں ولیمہ کیا. اسی کمرے میں اماں بیٹھی ہوئی ہیں اور اسی کمرے میں لوگ کھا کر جا رہے ہیں. دو صحابی آپس میں باتیں کرتے رہے. آپ ساری بیویوں کے پاس گئے، سب پوچھ رہی ہیں کیف وجدت زوجک یا رسول اللہ، اہلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نئی دلہن کیسی لگی. میں صرف اس لیے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ تینوں حدیثیں صحیح بخاری میں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ مطلب وہ کبھی کبھی آتی تھی، روٹین نہیں تھی، ایک دوسرے کا تعاون بھی ہوتا تھا. سب پوچھ رہی ہیں کہ نئی دلہن آپ کو کیسی لگی. تو بہرحال یہ تین قسم کی غیرتیں ہیں، ایک ایمان کی غیرت اور ایک عورتوں پر غیرت. وہ اگر بہن بیٹی بیوی ہوگی تو پھر رشتے کی وجہ سے، اور اگر کوئی غیر ہوگی تو پھر اس لیے کہ وہ اللہ کی بندی ہے. یہ وہ غیرت تھی جس کی وجہ سے ایک عورت کی پکار پر معتصم باللہ لشکر جرار لے کر، میلوں لمبا لشکر لے کر اموریہ کے قلعے پہ حملہ آور ہوا تھا. اس زمانے کے نجومیوں نے کہا تھا ان دنوں میں نکلنا اچھا نہیں، ہمارا علم یہ کہتا ہے. وہ پھر بھی نکلا تھا، ایک عورت کی پکار پر آیا تھا. اور جب اللہ نے فتح عطا فرمائی تو شاعر کہتا ہے السیف اصدق انباء من الکتب فی حدہ الحد بین الجد واللعب. نجومیوں کی کتابوں سے تلوار سچی نکلی، اور یہ مذاق اور سنجیدگی کے بیچ میں فیصلہ کن تلوار تھی. اور ایک عورت کی پکار پر ہی محمد بن قاسم پہاڑوں اور دریاؤں اور صحراؤں کے سینے چیرتا ہوا پنجگور سے اس علاقے میں داخل ہوا اور کراچی کے قریب ڈھابے جی وہاں پر دیبل کے قلعے پہ حملہ آور ہوا. اس عورت نے فیس بک پر پوسٹ نہیں لگائی تھی، اس نے کوئی واٹس ایپ نہیں کیا تھا، کوئی ساربہ مہر خط نہیں بھیجا تھا. اپنی چار دیواری میں اپنی بے بسی اس کا رونا رویا تھا اور حجاج کو پکارا تھا. حجاج اس نے اپنے آپریشن روم میں پورے علاقے کا نقشہ لگایا ہوا تھا. کچی مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں. نقشے پر دیکھتا ہے کہ دیبل نظر نہیں آتا، غصے اور غیرت سے کانپ رہا ہے. تلاش کرتا ہے، دیبل نظر نہیں آتا. پھر چکر لگانے لگ جاتا ہے کمرے میں اور کہتا ہے لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں، تو گھبرانا میں پہنچوں گا. پھر تلاش کرتا ہے، پھر نظر نہیں آتا. پھر چکر لگا کر کہتا ہے لبیک یا اختی. اس کے کور کمانڈر پریشان ہے کہ آج امیر صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بار بار لبیک یا اختی کہتا ہے. اور پھر نقشے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے. جب اس کو دیبل کا لفظ نظر آیا اس نے خنجر نکال کر اس پہ پیوست کر دیا اور کہتا ہے لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں، میں پہنچوں گا.
پھر اس نے 17-18 سال کا اپنا داماد محمد بن قاسم بھتیجا اور داماد اس کو لشکر جرار دے کر بھیجا. اس نے آ کر کے دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بجائی. وہاں سے آگے بڑھا ملتان تک آیا, وہاں سے آگے بڑھا چنیوٹ تک آیا, اور جہاں جہاں آیا اسلام کا بیج بوتا گیا. ہندوستان میں پرچون کے حساب سے اسلام مسلمان تاجروں کے ذریعے داخل ہوا ہے, اور تھوک کے حساب سے اسلام محمد بن قاسم کے ساتھ داخل ہوا ہے, اور صوفیوں کے ذریعے صوفیت داخل ہوئی ہے. صوفیوں کے ذریعے صوفیت داخل ہوئی ہے, اور جو خالص اسلام تھا وہ محمد بن قاسم کے ذریعے داخل ہوا رحمہ اللہ. تو یہ غیرت کہ کہیں بھی ایک عورت کی پکار ہو, اخوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. یہ ایمان اور اسلام کی غیرت ہے کہ میری ایمان کی بچی اس کے ساتھ ایسے ہو, میں برداشت نہیں کرتا. بہن ہی ایسے, اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. کسی کی بچی اٹھا لی جائے تو اس کو رات نیند نہیں آتی. ایسے ہی ان لوگوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ میری بہن کے ساتھ یہ سلوک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تعلق بہن کے ساتھ آپ کا وایا ابا ہے. میں ابے کا بیٹا اور ابے کی وہ بیٹی, ایسے ہی ہے. اور اسلام کی بیٹی کے ساتھ تعلق وایا اللہ ہے, وہ میرا اللہ اور وہی اس کا اللہ. اور خون کا رشتہ ہیج ہوتا ہے, ایمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اگر ایمان ٹھیک ہو تو پھر ایمان کی غیرت اپنی رشتے کی غیرت سے آگے بڑھ جاتی ہے. تو یہ 3 قسم کی غیرتیں ہیں. اسلام نے جب انسان کی نسل کو محفوظ کیا, اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی نسل کو محفوظ کیا ہے اور جانوروں کی نسل کو محفوظ نہیں کیا ہے. اور انسان نے گھوڑوں کی نسل کو محفوظ کیا ہے, اپنی کو برباد کیا ہے. آپ برطانیہ چلے جاؤ, ان کے کسی استبل میں چلے جاؤ, ہر گھوڑے کا پورا نسب نامہ 5 6 نسلوں تک اس پر لکھا ہوا ہے, اور ان میں سے اپنا کسی کے پاس نہیں ہے. اپنا کسی کے پاس نہیں ہے. ہر دوسرا تیسرا آدمی کسی غیر کا بچہ پال رہا ہے. 2 ٹانگوں والے کی نسل رب نے محفوظ کی تھی, 4 والے کی نہیں کی تھی, اور 2 ٹانگوں والے نے اپنی برباد کر لی اور 4 ٹانگوں والے کی محفوظ کر رہا ہے. اگر تم کسی وجہ سے گھوڑے کی نسل لکھتے ہو نا, کوئی وجہ ہے نا جس وجہ سے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں, تو وہی وجہ 2 ٹانگوں والے میں زیادہ ہے. اس کی کیوں نہیں محفوظ کرتے؟ تو اسلام نے انسان کی نسل کو محفوظ کیا, اور جو چیز اس کو غیر محفوظ کرتی ہے اس میں جو پہلے چیز آڑے آتی ہے وہ غیرت ہے. اور جس میں غیرت نہیں وہ دیوس ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیوس نے جنت میں نہیں جانا. 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1, والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. وہ جوانوں غور کرو, والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 2,
دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 3، مستقل شراب پینے والا جو چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دیوس کون ہوتا ہے؟ جس کی بیٹی بیوی بے حیا ہو، بہن بے حیا ہو، ماں اس کی بے حیا ہو، اور وہ اس کو موٹر سائیکل پہ لے کے گھوم رہا ہے، لوگ نظارہ کر رہے ہیں اور وہ لے کر گھوم رہا ہے۔ صبح صبح کوہرام مچا ہوتا ہے، بڑی بڑی داڑھی پیچھے بٹھائی ہوئی ہے، بے پرد۔ کئی بار ایسا سین نظر آتا ہے بچی کا دوپٹہ گلے میں اور اماں نے گھونگھٹ نکالا ہوا ہے، جس کا رب نے اتار دیا اس نے لیا ہوا ہے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے، اگر یہ بوڑھی عورت کو بے حیائی دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ یا اسلام آباد یا کراچی کی ہوگی یا لاہور کی ہوگی۔ اس وقت پاکستان ملک کو انہوں نے باقاعدہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے بے غیرت، بے حیا، بے شرم، فحاشی کا اڈا بنانے کے لیے، ان کی غیرت ختم کرنے کے لیے۔ جو بچہ موبائل میں غلط فلمیں دیکھ لیتا ہے اس کی غیرت ایسے جاتی ہے جیسے بجلی بند ہونے سے بلب بند ہوتا ہے، کوئی وقت نہیں لگتا۔ یہ بے لباس عورت ہے تو کیا ہے؟ تو عام ہے۔ یہ غیر محرم کے ساتھ مانکا کرے تو کیا ہے؟ تو عام ہے۔ کیوں؟ اس نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے عام۔ سب سے بڑا قاتل غیرت کا اس وقت یہ موبائل فون ہے۔ آپ کبھی یورپ جاتے تو وہاں کا ماحول دیکھتے تو آپ میں کوئی ایمان کی کمی آتی، کوئی غیرت جاتی، لیکن وہ آپ گھر بیٹھے رضائی کے اندر دیکھ لیتے ہو سارا کچھ، کمبل کے اندر ہی دیکھ لیتے ہو سارا کچھ۔ حیا اور غیرت کا سب سے بڑا قاتل اس وقت موبائل فون ہے۔ اور والدین کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بچہ ضد کرتا تھا، میں نے لے دیا، اب کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں اس کو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل کو محفوظ کیا ہے تو اس کو پامال کرنے کے سارے راستے اور سوراخ بند کیے۔ مثلا مجھے وہ تھوڑی بات اس طرح کی ہے، مائنڈ نہ کرنا، اینٹی بایوٹک کسی کو دو نا 100 گرام کی 100 mg کی، تو اگلی بار پھر 200 کی دینی پڑتی ہے، 100 کا جسم عادی ہو جاتا ہے، ہاں، پھر بیمار ہو تو پھر 300 کی دینی پڑتی ہے، 200 کا وہ عادی ہو چکا ہے، پھر 500 کی دینی پڑتی ہے، پھر بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں وہ روایت میں نے پڑھی کہ ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں رمضان کی راتیں جائز نہیں تھیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ احل لکم، تمہارے لیے رمضان کی راتیں حلال کر دیں، پہلے حلال نہیں تھی۔ تو صحابی کہتا ہے میں نے گھر والی کی پنڈلی دیکھی، چاندنی رات تھی، پنڈلی دیکھی، میں صبر نہیں کر سکا۔ سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ اب ایک ایسا پاک باز معاشرہ ہے کہ وہ اپنی گھر والی کی پنڈلی دیکھ کر صبر نہیں کر سکا، اور پھر میں نے خبر پڑھی کہ برطانیہ میں ننگے ننگیوں کا جلوس نکلا، ہاں، اور سارے صبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کیا سمجھے ہو، یہ اینٹی بایوٹک کی انتہا ہے۔
یہ اینٹی بائیوٹک کی انتہا ہے، گولیوں پہ چل رہے ہیں، وہ برباد ہو چکے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتے۔ تمہاری گن کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ ایسی قوم کبھی لڑنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اب وہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو جاؤ، پھر اپن لڑیں گے، پھر مزہ آئے گا۔ ہراول دستہ ان کا بے حیائی ہے، کور فائر ان کا سود ہے۔ ان دونوں کا حسین امتزاج آپ کو بتاؤں، جماعت اسلامی کے امیر جو تھے ابھی جو فارغ ہوئے، کیا نام تھا؟ کہتے میں MMA کی طرف سے وزیر تھا خیبر PK میں، تو میں نے IMF کے نمائندے سے ملاقات کی، میں نے کہا ہمارے کام رکے ہوئے ہیں اور آپ ہماری قسط نہیں دے رہے، جلدی دو۔ ان کا کلپ بڑا وائرل ہے، وہ IMF والا کہتا ہے تم نے پشاور کی روڈوں پہ ننگی لڑکی والی تصویریں کیوں اتاری؟ پشاور کی روڈ پہ اشتہار لگا ہوا تھا، اس میں لڑکی ننگی تھی، ساری تو نہیں تھی، بہرحال جتنی بھی تھی، تو تم نے وہ بورڈ کیوں اتار دیے سارے؟ تو سراج الحق صاحب کہنے لگے یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ نہیں کہا ہمارا دین منع کرتا ہے، بولے ہمارا کلچر ہے، ہمارا ثقافت ہے، پٹھان لوگ نہیں مانتے اس کو، تو تم اس کو چھوڑو، تم بتاؤ قسط کب دے رہے ہو؟ اور اس نے کہا بابا یہ ہوگا تو یہ ہوگا، وہ بے حیائی کا بورڈ لگے گا تو قسط ملنی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ادھر سے سود کا کور فائر ہے، اندر سے بے حیائی کا دستہ آگے جائے گا، اور جب قوم بے حیا اور بے غیرت ہو جائے گی تو پھر وہ دشمن حملہ کرے گا۔ یہ طریقے واردات ہے، یہ ان کا ہراول دستہ ہے، اور دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کو ٹی وی پہ یا ادھر ادھر اشتہار نظر آتا ہے کہ ایک عورت صابن بیچ رہی ہے، دیکھو صابن بڑا اچھا، وہ کہتے ہیں یہ اشتہار اگر 10 لاکھ کا ہے 5 ہم دیں گے، اس لڑکی کو پتلون پہنا کر کھڑا کرو، بیچے گی وہ صابن ہی، بیچے گی وہ پتی ہی، ایڈ وہ واشنگ مشین کا ہی ہوگا، پر پتلون پہنا دو تو آدھے پیسے ہم دیں گے۔ اور آپ دیکھتے نہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری لڑکیوں نے پتلونیں پہن لی ہیں، اب اس کا جسم اس کے ساتھ جسم کے ساتھ کپڑا جڑ گیا ہے، اور اس کا انگ باہر واضح ہو رہا ہے، اس کا کوئی ابا نہیں ہے، اس کی کوئی بھائی نہیں ہے، سب دیوس ہے، غیرت ختم ہے۔ ابا اتنا کہ بس ابا ہے کہ جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو آتی ہے ابا فیس دے دے، وہ فیس دے دیتا ہے، پڑھتی ہے وہ CA کر رہی ہے، سود پڑھ رہی ہے۔ ہاں اور بھائیو تمہارا ملک ہدف بن چکا ہے، تمہارے نصاب وہاں سے آ رہے ہیں، تمہارے ٹیچر ٹریننگ، گورنمنٹ کی ٹیچر ٹریننگ فورن فنڈڈ ہوتی ہے، اس کا پیسہ باہر سے آتا ہے۔ پاکستان کی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا ایک آدمی مجھے ملا، کہنے لگا ہر ٹریننگ سیشن کی کوئی نہ کوئی ملک کفالت کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی سویڈن کہتا ہے یہ ٹریننگ جو سیشن ہے اس کے پیسے میں دوں گا، ناروے کہتا ہے اس کے میں دوں گا، ہاں تو کہتا ہے ابھی ایک کورس ہوا ہے تو اس میں ہمیں جو انہوں نے ہدایات بھیجی، جنہوں نے پیسے دیے انہوں نے ہدایات بھیجی کہ میل ٹیچر اور فیمیل ٹیچر ان کو بٹھاؤ اور ان کو ٹیچر ٹریننگ دو، اگر ایک ڈیسک پر 2 لڑکے اور دوسری پہ 2 لڑکیاں بیٹھیں ان کو نمبر تھوڑے دو،
اور اگر کوئی لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھے تو ان کو نمبر زیادہ دو. پھر اگر وہ آپس میں باتیں کریں اور فری ہو جائیں، شرارتیں کریں تو نمبر زیادہ دو، اور اگر شریف بچے بن کے بیٹھے رہیں تو نمبر تھوڑے دو. یہ ہمیں اس ملک نے لکھ کر بھیجا ہے کہ نمبر اس طرح دینے. آپ غیرت کو ذبح کیا جا رہا ہے. سندھ میں ایک جگہ کیمپ لگا ہوا تھا کسی غیر ملکی NGO کا، بورڈ لگا ہوا تھا کہ ہم ان کو ہاتھ دھونا سکھا رہے ہیں. ہاتھ گندا ہو تو جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور وہ کھانے کے ذریعے پیٹ میں جاتے ہیں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو بنیاد ہاتھ دھونے سے ہوتی ہے، لہٰذا ہم ان کو ہاتھ دھونے سکھا رہے ہیں. اور وہاں پہ ہاتھ دھونا واقعی سکھا رہے تھے. یہ دیکھو کہتے صابن لگا کر ایک بار ایسے کرنا ہے، پھر ایسے کرنا ہے، پھر اس کو دھونا، یہ اندر والے حصے دھونے. اور ساتھ ان کا بایو ڈاٹا جمع ہو رہا تھا، نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، قوم کیا ہے، کہاں رہتے ہو، مرد ہے عورت ہے، عمر کتنی ہے. اور اس میں ایک کھانا تھا کہ کتنی بار بدکاری کی ہے، اور ایک کھانا تھا کہ ہم جنس پرستی کی ہے یا زنا کیا ہے، یہ پوچھ رہے تھے. اور ایک کھانا یہ تھا کہ تمہیں بعد میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں، والدین کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، عدالت کی طرف سے کیا کیا رکاوٹیں آئیں. یہ ڈاٹا جمع کر کے وہ واپس اپنے ملک کو بھیجتے ہیں. وہاں سے اس کو کھنگال کر آرڈر آتا ہے کہ تم یہ قانون پاس کرو، بے حیائی اور یعنی فحاشی بے غیرتی کو پھیلنے میں یہ قانون آڑے آ رہے ہیں، ختم کرو ان کو. اور مشرف نے یہ بات ایڈمٹ کی تھی کہ حقوق نسواں بل بنانے پر میرے اوپر یورپ کا دباؤ تھا، میں نے اس وجہ سے پاس کیا تھا. اس کے بعد آپ کسی پارک میں بیٹھے جوڑے کو پولیس پوچھ نہیں سکتی کہ تیری کیا لگتی ہے. یہ اس بل کے بعد ہوا تھا. تو اس وقت شدید حملہ ہے، ہم جنگی حالت میں ہیں. ان کا پہلا ہراول دستہ ہم پر حملہ آور ہو چکا ہے. اور میرے بچوں، میرے بیٹوں، بھائیوں، آپ سب اس کے ساتھی بن جاتے ہو جب اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہو. ہمارے پاس ایک جھگڑا آیا، مجھے یہ لگا کہ یہ زوجین کا جھگڑے کی وجہ موبائل فون ہے. وہ شوہر طلاق دینا چاہ رہا تھا، میں نے کہا ایک بار اس کو موقع دے دو اور اس کو کہو کہ موبائل نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہا، کہنے لگی یہ جاتا جائے، موبائل نہیں میں چھوڑوں گی. یہ ایسا نشہ ہے، یہ قاتل ہے غیرت کا. اس وقت باقاعدہ میرے پاس کئی ایسی باتیں اور ہیں، میں بتانا نہیں چاہ رہا، جو NGOز گیم کر رہی ہیں پاکستان کے ساتھ، جو تعلیم کے میدان میں گیم ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ. بہت بری کیفیت ہے. اور اب سکول، گورنمنٹ سکول دیے جا رہے ہیں پرائیویٹ، اور لے کون رہا ہے 200 NGOز، ایک NGO 200 گورنمنٹ سکولوں کو لے رہی ہے. پہلے تو وہ دے رہے تھے خالی نصاب اور ٹیچر ٹریننگ، اب ان کے پاس ہوگا. اب کیا بنے گا؟ کتنا بڑا حادثہ ہوا، کسی نے چوں نہیں کی کہ تمام سکولوں میں پتلون کو لاگو کر دیا ہے. پاکستانی لباس ختم کر کے پتلون کو لاگو کر دیا. کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگی کہ یہ کیا ہوا ہے. عورت اگر تنگ بنیان پہن کر بازار میں آئے تو کیسا رہے گا؟ کیا کہو گے؟ اور اگر لڑکا تنگ پتلون پہن کر آ جائے تو عورت کا جسم سارا پردہ ہے، لڑکے کا ناف سے لے کر گھٹنے تک پردہ ہے. جو حکم عورت کے جسم کا ہے وہی حکم اس کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ہے. اس نے بنیان پہن لی تو کہتے ہو بے غیرت ہے، اس کا بھائی بھی بے غیرت ہے. تو کیا ہے؟ تیرے پیسے سے تیرا بچہ خرید کر لاتا ہے.
لیکن یہ ایسا جملہ ہے، ایسی بات ہے، ایسا موضوع ہے، اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اپنے لباسوں کو درست کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم عزرۃ المومن نصف الساق، مومن کی شلوار وغیرہ آدھی پنڈلی پہ ہونی چاہیے، اور جو عورت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے، ایڑی سے نیچے زمین پر ہونی چاہیے، زمین پر ہونی چاہیے۔ ایک عورت کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک بالشت زمین پر لگ کے آ رہی ہو نا، عورت کی چادر، دھوتی زیادہ پہنتی تھی، تو کھڑی ہے تو باپرد ہے، چلے گی تو کچھ نہ کچھ اس کا نظر آ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر نا ایک ہاتھ زمین پر گھسا کر چلو، کونی تک۔ پھر یہ سوال کسی نے نہیں کیا کہ پھر چلنا کیسے ہے، یہ کسی نے نہیں کیا۔ ہاں ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ چلے گی تو مدینے کی گلیاں کچی ہیں، کہیں گدھے کا پخانا، کہیں کوئی بچے نے پوٹی کر دی ہوگی، تو یہ تو چلے گی تو جو زمین پہ چل لگ رہی ہے وہ تو پلیز ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ کے پاس تین آپشن ہے، یا تو فرما دیں کہ چلو اوپر کر لو، ہاں، یا فرما دیں کہ آپ مسجد میں آیا ہی نہ کرو، ہاں، کیونکہ مسجد میں واش روم ہوتے نہیں تھے۔ آپ نے نہ یہ کہا نہ وہ کیا، تیسرا آپشن تھا، فرمایا یطہرہ ما بعدہ، جو پلید مٹی پہ لگے گی تو پلید ہو جائے گی، بعد میں پاک مٹی پہ لگے گی چادر تو میں اس کو پاک قرار دیتا ہوں، مگر اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں۔ عورت پورا لباس ہے، پاؤں پر پازیب ہے، پاؤں زور سے مارے گی تو چھن چھن کی آواز آئے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، زمین پر پاؤں زور سے مت مارو کہ تمہاری آواز کسی کے کان میں پڑتے ہیں۔ یہ غیرت ہے کہ میری بیٹی اس کی زیور کی آواز کسی غیر کے کان میں پڑ جائے، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ میری بندی اس کے پازیب کی آواز کسی کے کان میں پڑے۔ پھر باپرد ہے مگر اندر سے خوشبو تو نکل سکتی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کی خوشبو ایسی ہو جو خوشبو بہت مدھم ہو اور رنگ زیادہ ہو، رنگ تو چھپ جائے گا، خوشبو باہر نکلے گی نہیں۔ پھر عورت باپرد ہے، اس کی آواز میں بھی ایک کشش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، نہیں، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کچھ خاص ہو، تم کچھ خاص ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، حالانکہ نبی کی بیویاں سب کی مائیں ہیں، اور جو ماں ہوتی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا لوچ دار انداز میں کسی سے بات نہیں کرنی، بات کو لٹکانا اور چبا چبا کے مٹک مٹک کے لمبا کرنے کی کوشش کرنا کہ اگلا سمجھے کہ یہ اور بات کرنا چاہ رہی ہے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر تمہاری آواز سن کر جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہوگی۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو تو سیدھی، معروف، سنجیدہ،
فون آ گیا کسی کا، کون؟ فلاں، کس کو ملنا ہے؟ فلاں کو، وہ سو رہا ہے، السلام علیکم. ایسی دو ٹوک بات کرو. تو آواز کو بھی فرمایا، جب مردوں کے پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھیں، فرمایا اگر کوئی امام بھول جائے، مردوں کو نہ سمجھ آئے، عورتوں کو سمجھ آئے کہ امام بھول گیا ہے، تو مردوں کو سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیں، عورتوں کو سمجھ آئے تو گلے کی آواز نہ نکالیں. یہ غیرت ہے. میری بہن، میری ماں، میری بیٹی اور اللہ کی بندی، جو حکم دے رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، اسی غیرت پر اس وقت حملہ ہے. اور وہ حملہ، جب بھی حملہ ہوتا ہے نا، اندر کے کئی جاسوس ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، جب کسی علاقے میں حملہ ہوتا ہے تو اندر کے کئی جاسوس دشمن کے ساتھ مل جاتے ہیں. جتنے لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، وہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ مانے یا نہ مانے، چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. علیم ہے کہ عظیم ہے؟ ہاں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. یاد رکھو، دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. دنیا میں بھی اس کو دیکھنا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. رب ذوالجلال والاکرام ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، ہماری غیرت اور حیا کو محفوظ رکھے، اور رب ذوالجلال ظالموں کو نیست و نابود کرے، کافروں کو، ظالموں کو برباد کرے، جو بھی مسلمانوں کی غیرتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کی حفاظت کرے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے. واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.